بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی باعتبار جنس دو قسمیں ہیں، ایک مذکر دوسری مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، کوئی مؤنث کی علامت نہ ہو، جیسے کہ رجل کہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث موجود ہو، جیسے امرأۃ کوئی عورت، تو امرأۃ میں گول تا جو کہ علامت تانیث ہے موجود ہے۔ علامت تانیث چار ہیں، ایک لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جیسے مریضہ، مریض کی مؤنث مریضہ۔ الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ چھوٹا الف جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے اقصی، حبلی۔ تیسری علامت الف ممدودہ ہو کہ جس کے آخر میں حمزہ آئے، جیسے صفرا، پیلا رنگ۔ اہل زبان سے سنا ہو، عربوں سے سنا ہو، جیسے ارض، نار۔ اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں، قرآن میں اس کی مثال ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب اٹھانے والی لکڑیوں کی۔ حمال مذکر ہے اور حمالۃ مؤنث ہے، چونکہ مؤنث کے آخر میں گولتا آتی ہے تو حمالۃ یہ صفت ہے وامرأتہ کی، یعنی ابو لہب کی بیوی کی صفت ہے جو کہ مؤنث ہے، تو ان کی صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے حمالۃ۔ تو آخر میں گولتا یہ علامت تانیث ہے اور اس کا مذکر حمال آتا ہے۔ حمالۃ الحطب ترجمہ ہوگا اٹھانے والی لکڑیوں کی۔ الف مقصورہ کی مثال حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں فلما وضعتها، کہ جب اس کو جنا، ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہے۔ قالت تو کہنے لگی مریم علیہ السلام کی والدہ ربی اے میرے رب، انی میں نے وضعتها میں نے جنا ہے، انثی بچی کو۔ انثی الف مقصورہ اس کے آخر میں ہے تو یہ مؤنث ہے، اور ہا ضمیر متصل یہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، انثی مؤنث ہے۔ وانی سمیتها، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ ہا ضمیر انثی کی طرف ہے جو کہ مؤنث ہے۔ وانی اعیذها، ہا ضمیر انثی کی طرف ہے، یعنی میں نے اس کو، اس انثی کو، اس بچی کو اے اللہ تیرے واسطے سے پناہ دی، اور اس کی اولاد کو ذریتہا، ہا ضمیر ساری آ رہی ہے ضمائر متصلہ جو کہ مؤنث کی ہے، ہا ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ انثی الف مقصورہ اس پر علامت ہے تو یہ مؤنث ہوگی۔ الف مقصورہ کی دوسری مثال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے۔ تلک اس میں اشارہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی مؤنث کے لیے ضمیر منفصل ہے۔ عصای میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، ہا ضمیر متصل مؤنث کے لیے آتی ہے۔ واہش بہا اس سے میں چڑھاتا ہوں، علی غنمی اپنی بکریوں کو، ولی فیہا اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہے۔ تو ہا ضمیر متصلہ اور یا ضمیر منفصل عصا کی طرف ہے، اور عصا مؤنث ہے الف مقصورہ کی وجہ سے۔ یہاں یہ خیال رکھا جائے کہ لفظ موسیٰ پر الف مقصورہ ہے، لفظ عیسیٰ پر بھی الف مقصورہ ہے، لیکن انہیں مؤنث نہیں پڑھا جائے گا بلکہ مذکر ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ان حضرات کا مرد ہونا سب کو معلوم ہے۔ تیسری علامت تانیث یعنی الف ممدودہ، اس کی مثال قالوا ادع لنا، کہنے لگے بنی اسرائیل اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا کہ ہمارے لیے بیان کر دے، ما لونھا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ بقرۃ مؤنث ہے، تا گول تا اس کے لفظوں میں موجود ہے تو ہا ضمیر لائی گئی ہے جو کہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ قال کہنے لگے انہ یقول کہ تمہارا رب کہتا ہے فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے بقرۃ صفراء پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونھا اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوش کرے۔ صفراء کے آخر میں الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ ہے اس لیے مؤنث ہے، اور بقرۃ بھی مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے، اور اس کی مذکر صفر آتی ہے یعنی پیلا۔
مؤنث سماعی کی مثال یعنی صرف عربوں سے سننے کی وجہ سے اس کو مؤنث کہا جاتا ہو، کوئی ظاہری علامت اس میں مؤنث کی نہ ہو، اس کی مثال الشمس ہے، شمس مؤنث ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج چلتا ہے اپنے منزل اپنے ٹھکانے کی طرف، لہا ہا ضمیر شمس کی طرف ہے جو کہ مؤنث ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا، تو لہا ضمیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شمس مؤنث ہے، ورنہ مذکر کے لیے ہو ضمیر آتی ہے نہ کہ ہا ضمیر۔